ہماری ایسی زبانیں نہیں، ہزار بار بچویم تہنز مجھ کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز، ہم ایسے قابل ہی نہیں۔ اللہ فرماتے تجھ سے اس لیے کہہ رہا ہوں میرے حضور، میرے محبوب کا تذکرہ کر، میرے حبیب کا تذکرہ بلند کر، دس پہ تاکہ تجھ پہ رحمتیں بھیجوں، تجھ پہ برکتوں کا نزول فرماؤں۔ لیکن وہ تو وہ ہے، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسرا کی منڈیروں کو ہلایا جس نے، وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے، گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت، خار اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجئے سبھی حضرات، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں سبھی حضرات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل تعظیم حضرات علماء کرام، گجرانوالہ اور مضافات سے تشریف لائے ہوئے خالص نظریاتی سنی دوستو، السلام علیکم۔ آج کافی عرصہ کے بعد برادر عزیز حافظ محمد عمر عباس حافظہ اللہ، ان کی اور ان کی فیملی کی طرف سے سجائی ہوئی اس خوبصورت محفل حمد و نعت میں آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ برادر عزیز فخر القراء، استاذ القراء، مداح رسول عربی قاری ارشد محمود صفتر حافظہ اللہ، ان کا بھی شکریہ کہ ان کی مشاورت سے یہ محفل ہوتی ہے۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اللہ قبول فرمائے۔ جیسے کہ وہ بھی تذکرہ کر رہے تھے کہ محفل حمد و نعت بھی ہے، اور عزیزم حافظ عمر عباس صاحب کے والد محترم ہر دل عزیز شخصیت تھی حضرت مولانا قاری احمد علی شاہد صاحب علیہ الرحمہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت برسائے۔ حجاج کی بہت عرصہ بے لوث خدمت فرماتے رہے، اور یقیناً یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات ہے۔ انتہائی نیک سیرت تھے، اور دینی اور مذہبی لوگوں کے ساتھ بہت محبت فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے۔ ترتیب کے مطابق میری گفتگو کے لیے آدھا گھنٹہ بچا ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی آدھے گھنٹے میں ہی آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کروں۔ محفل حمد و نعت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت، حضور کا تذکرہ پہلے بھی ہو رہا تھا، پھر بھی ہوگا۔ میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوا، کوئی اور خطیب آ جائے، مقرر آ جائے، واعظ آ جائے، وہ بات کریں۔ چند ایک خطیب ہیں جو عالمی سطح پر ہیں، چند ایک خطیب ہیں جو ملکی سطح پر ہیں۔ ویسے ہر مسجد میں ہر جمعے کو خطبہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت زمین پر، دھرتی پر اربوں انسان موجود ہیں۔ میں پہلا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ ہم نے کیا حضور کی تعریف میں چند گھڑیاں گزارنی ہیں۔ اگر اربوں کے اربوں انسان، جن میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، دہریے بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ تمام کے تمام انسان مسلمان ہو جائیں، اور پھر یہ تمام کے تمام مسلمان، اربوں مسلمان خطیب بن جائیں، اور پھر حضور کا تذکرہ شروع کر دیں، ان کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، میرے آقا کی زلف کا تذکرہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ذرا مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔
مجھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے جیسے ہی میرے عزیز ہیں، ابھی آپ نے تلاوت سنی قاری سلمان صاحب، وہ جب تشریف لائے تو کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ گجرانوالہ کا یہ مزاج تو نہیں سنا؟ میں نے کہا آپ نے سنا نہیں، ہم نے یہ دیکھا نہیں۔ خاموش شاید اس لیے ہیں کہ انتظار میں ہیں، مراقبے میں ہیں، ذکر کر رہے ہیں کہ عمرے کا ٹکٹ نکل آئے۔ ایسا ہی ہے، میری دعا ہے اللہ کرے سب کا ٹکٹ نکل آئے، لیکن اتنے ٹکٹ ہیں نہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، اللہ سب کو مدینہ لے جائے، مکہ لے جائے، لیکن تھوڑا سا ذرا مسکرا کے بولتے رہیے تاکہ میں اپنی بات پوری کر سکوں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر اربوں کے اربوں انسان مسلمان ہو جائیں، پھر وہ سارے کے سارے مسلمان خطیب ہو جائیں، پھر وہ حضور کا تذکرہ شروع کریں، ان سب کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، میرے آقا کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت جس کی تعریف خود فرمائیں، اللہ فرمائے محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا۔ گویا اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں، محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا، نہیں میرے محبوب، تیرا ذکر کرنے سے تو ذکر کرنے والا بلند ہوا، ورنہ ہمیں کون جانتا تھا؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، ہمیں کون جانتا تھا؟ اللہ اس لیے فرماتے محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ تیری شہرت کسی خطیب کی محتاج رہے، تیرا چرچا کسی مقرر کا محتاج رہے، تیری سیرت کسی مصنف کی محتاج رہے، تیرا کردار کسی مؤلف کا محتاج رہے، نہیں میرے پیارے محبوب، والضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب، واللیل کی زلفوں والے محبوب، ما زاغ البصر کے کجلے والے محبوب، یاسین کے دانتوں والے محبوب، طٰہٰ کی جبیں والے محبوب، علم نشرح کے سینے والے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، میرے پیارے محبوب، حلیمہ کی کٹیا کو سجانے والے محبوب، ابو بکر کی گودی میں سونے والے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، ورفعنا، بولیے ذرا میرے ساتھ، ورفعنا۔ سٹیج بھی تھوڑا سا بول جائے تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں ماشاءاللہ، آنے پہ بھی نیکیاں، بولنے پہ ذرا اور نیکیاں ہو جائیں گی، ورفعنا۔ اچھا یہاں پہ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ سے، تھوڑا سا دھیان رکھیے گا میری طرف۔ کچھ لوگ ماشاءاللہ مراقبے سے نکل آئے، ناراض تو نہیں بیٹھے مجھ سے؟ ٹائم بڑا تھوڑا ہے، جو میرے ذمہ ٹائم ہے اس کے مطابق 20 منٹ رہ گئے، نہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے صرف خوش رہنا ہے۔ ورفعنا، اللہ نے ذکر بلند کر دیا، اللہ یہ نہیں فرما رہے کروں گا، نہیں کر دیا ہے، کر۔ اب تھوڑی سی توجہ مجھے دینا، سوال ہے جب اللہ نے ذکر بلند کر دیا ہے تو پھر میں کیوں بولوں؟ جزاک اللہ۔ میرے بولنے سے کیا ہوگا؟ آپ کے آنے سے کیا ہوگا؟ ہم ذکر نہ بھی کریں، حضور کا ذکر کم ہو سکتا نہیں، یہ ہو سکتا ہے نہیں؟ میں کیوں بولوں؟ ہم کیوں آئیں؟ ہم کیوں زور لگائیں؟ ہم کیوں نعرہ لگائیں؟ ہم کیوں تقریر کریں؟ ہم کیوں نعت پڑھیں؟ سوال تو ہے نا، وہ ذکر تو بلند ہو گیا۔ میں اس پر ایک دلیل دینے لگا ہوں آپ کی، اسی توجہ کی ضرورت ہے جو اب توجہ آئی ہے۔ سٹیج والوں تھوڑا سا دھیان رکھیے گا طالب علم کی طرف۔ اللہ رب العزت نے جب آئے مبارکہ نازل فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، میں بھی بھیجدا، میرے ملائکہ بھی بھیج دین تے تسی بھی بھیجو۔ کوشش کرو نا، کوشش کرو نا، میں بولنا نہیں تے دلیل دین لگا، میں بھی بھیجدا، میرے ملائکہ بھی بھیج دین تے تسی بھی، تسی دو کم کرنے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی بھیجو، سلام بھی پڑھو۔ سبحان اللہ، میں کہہ دیتا ہوں سبحان اللہ۔ تم نے دو کام کرنے ہیں، سلام بھی پڑھو، درود بھی بھیجو۔
یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے سوال کیا اما السلام علیکہ یا رسول اللہ فقد علمنا ہو فکیف الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو ہم نے سلام پڑھنا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، ہم نے درود کیا بھیجنا ہے؟ توجہ ہے صاحبہ، ہم نے جو سلام پڑھنا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم نے درود کیا بھیجنا ہے؟ تو علماء سے پوچھئے گا، احادیث اٹھائیے، حضور فرماتے ہیں صحابہ قولو کہو اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ کبھی اس کے معنی پہ غور کیا آپ نے؟ اے اللہ تو بھیج دے، بیٹھے ہو چلے گئے ہو، اے اللہ تو، کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلو، تم بھیجو، یا ایھا الذین آمنوا صلو، مومنو تم بھیجو۔ جواب میں ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ تو بھیج دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہے نماز پڑھو کو کہہ سکتے خود پڑھ، کافر ہو جائے گا۔ اللہ کہے روزہ رکھو کو کہہ سکتے خود رکھ، کافر ہو جائے گا۔ لیکن یہاں بڑا جو معاملہ ہے، اللہ فرماتے ہیں درود بھیجو۔ ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد، اللہ خود بھیج دے۔ سبحان اللہ، کتھون میں لے کے آواں؟ اللہم صلی علی محمد، اللہ بھیج دے۔ پہلے یہ دیکھیے کہ درود کہتے کسے ہیں؟ درود کہتے ہیں رحمت کو، درود کہتے ہیں رحمت کو۔ اللہ فرماتے ہیں رحمت بھیجو۔ جواب میں رسول اللہ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد، اللہ تو خود بھیج۔ کیوں؟ میں تو طالب رحمت، میں تو محتاج رحمت، میری پاکٹ میں رحمت ہے ہی نہیں، میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا۔ میرے پاس رحمت ہے ہی، میرے دامن میں رحمت ہے ہی نہیں، میں تو طالب رحمت، میں تو محتاج رحمت، میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جسے تو نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اچھا اللہ پھر مجھے حکم کیوں دیا؟ مجھے حکم کیوں دیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے محبوب پہ رحمت جو بھیجتا ہوں وہ تو میں جانتا ہوں، تجھ سے پوچھ کے میں نے بھیجنی نہیں، تیرے پاس ہے بھی نہیں، تجھ سے لے کے بھی بھیجنی نہیں، تجھ سے پوچھ کے بھی بھیجنی نہیں، میں جانوں، میں بھی بھیجتا ہوں۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، میرے ملائکہ بھی جاتے ہیں، 70,000 فرشتہ صبح جاتا ہے، 70,000 شام کو جاتا ہے روضہ اقدس پر، اور جو ایک بار آئے قیامت تک پھر باری نہیں آتی۔ میں بھیجتا ہوں، ملائکہ بھی جاتے۔ اچھا پھر اللہ مجھ سے کیوں کہلوایا؟ گجرانوالہ کے غیور دوستوں جملہ ضائع نہ کرنا دکھ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں تجھ سے اس لیے کہلوایا کہ تو بول، تو آ، تو مجھے کہہ، اللہ بھیج دے۔ ہوگا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں تجھ پہ 10 رحمتیں بھیجوں گا، تیرے 10 درجے۔ ذکر حضور کا رب نے بلند کر دیا، میرا محتاج نہیں، ہماری ایسی زبانیں نہیں، 1000 بار بچویم دہنز مجھ کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز، ہم ایسے قابل ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تجھ سے اس لیے کہہ رہا ہوں میرے حضور، میرے محبوب کا تذکرہ کر، میرے حبیب کا تذکرہ بلند کر 10 پہ، تاکہ تجھ پہ رحمتیں بھیجوں، تجھ پہ برکتوں کا نزول فرماؤں۔ لیکن وہ تو وہ ہے، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسریٰ کی منڈیروں کو ہلایا جس نے، وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے، گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت، خار اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتا۔ ورفانا، ذرا مسکرا کے کہو سائیڈاں لے بھی آلے والے بیٹھے، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ ورفانا، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا۔ اللہ یہ نہیں فرماتے کروں گا، نہیں، کر دیا، ہم نے بلند کر دیا۔ اتنا معنی ہوتا تو اتنا جملہ کافی تھا، ورفانا ذکرک، سبحان اللہ، ورفانا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ورفانا لکا ذکرک، لکا تیرے لیے،
ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے. یہ اتنا میٹھا جملہ ہے, اتنا پیارا جملہ ہے. میں کہا کرتا ہوں آپ کسی کے گھر جاؤ, کسی کے کیا اس کے گھر جاؤ جس سے محبت کا دعویٰ ہے, اور جا کے کہو میں تیرے گھر آیا تیرے لیے. کیا مطلب؟ میرا تیرے گھر آنے کا مقصد کھانا نہیں, پینا نہیں, پیغام لینا دینا نہیں, سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کچھ نہیں. میں تیرے گھر آیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے. مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے جیسے اللہ فرماتے محبوب ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے. اچھا میں جو تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا تو ہوگا وہی جو تو چاہے گا. کوئی فتویٰ نہ لگا دے, پوری بات پوری سن لینا, میرا تخیل ہے. میں جو تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا تو ہوگا وہی جو تو چاہے گا. تو چاہے گا کھا لے میں کھا لوں گا, تو چاہے گا پی لے میں پی لوں گا, تو چاہے گا یہیں پہ رہ میں یہیں پہ رہوں گا, تو چاہے گا چلا جا میں چلا جاؤں گا, کیونکہ میں تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا. مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے کیا. بعض دفعہ میں اپنا قانون بدل کے بھی ویسا کر دوں گا جیسا تو چاہے گا. تو چاہے گا نا پتھر بول پڑے, بلوا دوں گا. تو چاہے گا نا ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں بول اٹھے, بلوا دوں گا. تو چاہے گا نا ابو لہب کے بیٹے کو درندے چیر دے, چروا دوں گا. تو چاہے گا نا چاند ٹکڑے ہو جائے, کر دوں گا. تو چاہے گا نا قبلہ بدل جائے, بدل دوں گا. تو چاہے گا نا عمر مل جائے, دے دوں گا. ورفعنا سبحان